اتنے سال ہو گئے ابھی تک بندے یہ بحث کر رہے ہیں کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت مالک حسین یہ ساری بحثیں بعد میں ہوں گی کہ اعمال کس کے ٹھیک کس کے غلط، پہلے یہ طے کرو امام کس کا ٹھیک۔ میرے مذہب کا دشمن ہمیں کافر کہہ سکتا ہے، میرے امام کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ دشمن سے دشمن بھی میرے مولا کو کہے گا تو صادق کہے گا۔ مذہب آل محمد کے علاوہ جتنی فقہ پڑھائی جاتی ہیں وہ امام مالک کی ہو، احمد بن حنبل کی ہو، شافعی کی ہو، یہ سارے جن سے شریعت لی ہیں یہ غلام ہیں، یہ امتی ہیں، ان میں سے کسی نے نبی کو دیکھا نہیں۔ ان میں ایک شریعت لی جاتی ہے امام احمد بن حنبل کی، اس کے ماننے والوں کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مشہور ترین یہ واقعہ ہے جب آ کے بیٹے نے کہا تھا کہ بابا مجھے رتبوں کے اعتبار سے صحابہ کے نام لکھوا، تو اس نے پہلے 3 صحابہ کے نام لکھوائے، علی کا نام چھوڑ دیا، پھر 10 صحابہ کے نام اور لکھوا دیے، 13 نام مکمل ہوئے۔ بیٹے نے کاغذ قلم زمین پہ پھینک کے کہا حد ہو گئی، علی سے دشمنی کی۔ میں ہر بار سوچتا رہا اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا، اب علی کا نام آئے گا۔ 13 نام ہو گئے، ابھی تک علی کا نام نہیں آیا۔ بیٹے کو دیکھ کے باپ نے جھڑک دے کر شرم نہیں آتی، پوچھ صحابہ کا رہا ہے، علی کوئی صحابی ہے؟ علی تو محمد کا بھائی ہے۔ بسم اللہ سے سارے بولنا، آخر تک بولنا، مل کے بولنا، حیدری۔ جناب حنبل نے بیٹے سے کہا علی محمد کا بھائی ہے، اور یہ بھائی بعد میں نہیں بنا۔ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہ باتیں تو دینیات میں لکھی ہوئی ہیں، مساوات کا چیپٹر، مواخات کا باب اٹھاؤ کہ جب رسول نے ایک سب میں مہاجرین کو بٹھا دیا، ایک میں انصار کو بٹھا دیا، غیب کے علم جاننے والے نبی نے جن جن کی نیتیں ملتی تھیں، جن جن کی ذہنیتیں ملتی تھیں، بندے چپ بیٹھے ہیں، میں تو جملہ پڑھ گیا ہوں، جس جس کا ذکر جس جس سے ملتا تھا اسے اس کا بھائی بنا دیا۔ اب یہ ممبر پہ نام تو نہیں لیے جا سکتے، کسے کس کس کا بھائی بنا دیا، اسلامیات میں سارے لکھے ہیں، انہیں ان کا بنا دیا، انہیں ان کا بنا دیا، انہیں ان کا بنا دیا، ابو ذر کو سلمان کا بنا دیا۔ رسول ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے۔ یا محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتا، مدارج النبوہ میں اہل سنت کا عظیم ترین رائٹر شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتا ہے رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا۔ آخر میں دیکھا محدث دہلوی کے جملے پڑھنے لگا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں رسول نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا ابو طالب کا شریف بیٹا رو رہا تھا، رسول نے جا کے علی کی دونوں آنکھوں کے درمیان گوشت دے کے کہا ماذا یبکی یا علی بن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی تو کیوں رو رہا ہے؟ علی کی واضح ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، نہ کسی کو علی کا بھائی بنایا، نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا۔ جملے سنی کتاب میں نہ ہو، میں اپنی گردن کا لہو دوں گا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتا ہے رسول نے ایک نظر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، پھر صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھ کے کہا یا علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا میں تیرا بھائی بنا دیتا۔ نبی کہہ رہا ان میں تجھ جیسا کوئی نہیں۔ تو نے مسجد کے محراب میں لکھا ہے کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، اس کا مطلب تیرا دین اور ہے، محمد کا دین۔ ساؤنڈ بہت ہے۔ مالک حسین عزت دے، ہر ایک کو دوسرے کا بھائی، نہ علی کو کسی کا، نہ کسی کو علی کا۔ یا رسول اللہ پھر میرا بھائی کون ہے؟ اہل سنت عالم دین نے لکھا کہ رسول نے علی کو سینے سے لگا، سینے سے لگا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی، یہاں بھی تو ہی میرا بھائی، بسم اللہ، وہاں بھی تو ہی میرا بھائی۔ یہاں بھائی ہوتے ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔
خاموش بیٹھے تو میں پھر جملہ کہوں، بھائی چارے یہاں ہیں وہاں نہیں، وہاں نہ رشتہ داریاں چلتی ہیں نہ یاریاں چلتی ہیں، وہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں۔ رسول نے کہا علی تو وہاں بھی میرا بھائی ہو، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں قیامت والے دن رشتوں کی پہچان چھین لوں گا، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی۔ خدا نے کہا اگر میں وہاں رشتوں کی پہچان رکھتا، میں ماں کے سامنے بیٹا دوزخ میں پھینکنے لگتا، ماں چیخ اٹھتی میرے اعمال لے لے، میرا بیٹا بچا۔ اگر میں اولاد کے سامنے ماں باپ کو پھینکتا، اولاد کہہ دیتی میرے اللہ میری نیکیاں رکھ، میرے ماں باپ کو چھوڑ، لہٰذا ان سے میں رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں، کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے قیامت والے دن شوہر اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، وہ خاص شوہر ہے، میں اس شوہر کا نام بھی لے لیتا ہوں، ہر شوہر نہیں چھپائے گا۔ قرآن کہتا ہے یہ موسیٰ نبی ہے جو اپنی بیوی سے منہ چھپائے گا۔ تفاسیر کی ضمانت میری، حیران آپ نے نہیں ہونا جملے کا وزن کرنا۔ تنویر بھائی ایک موسیٰ نبی ہے جو اپنی زوجہ سے منہ چھپائے گا۔ موسیٰ کی بیوی کسی گئے گزرے خاندان کی عورت نہیں، شعیب نبی کی بیٹی، نام اس کا صفورہ ہے، صاد فے واو رے الف، صفورہ۔ یہ قیامت والے دن موسیٰ کے سامنے آئے گی، موسیٰ چہرہ پھیرے گی، یہ ادھر سے آئے گی، موسیٰ چہرہ پھیرے گی۔ یہ میں نے آپ کو آیت کا ترجمہ پڑھایا، اب جا کے جس سے مرضی پوچھ لینا آخر اس بی بی کا جرم کیا ہے، اس کا قصور کیا ہے، اس سے غلطی کیا ہوئی جو قیامت والے دن نبی موسیٰ اپنا چہرہ چھپا لے گا۔ جنگ کا علاقہ ہے، یہ پٹی ہے، یہاں پہ گویڑ کیا جاتا ہے، تو پھر فیصلہ مجمع پہ چھوڑنے لگا ہوں، اور مجھے دکھ ہوگا جو بندہ دلیل کے بعد بھی اچھے طریقے سے انصاف نہ کر سکے، پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس عدل کا معیار ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ موسیٰ نبی ہے جو بیوی کے سامنے آئے گی، موسیٰ چہرہ چھپائے گا، میں نے بیوی کا نام بتا دیا، شجرہ بتا دیا، خاندان بتا دیا۔ اب اگر قصور پوچھنا ہے تو یہ ممبر پہ قصور نوکر بھی آپ کو سنا دیتا ہے۔ اس بیوی کا قصور کیا تھا؟ قصور صرف اتنا تھا، یہ موسیٰ کے مرنے کے بعد زرافے پہ بیٹھ کے موسیٰ کے وسیع یوشع بن نون سے جنگ کرنے آئی تھی، یہ موسیٰ کے وسیع سے جنگ کرنے آئی تھی، یہ موسیٰ کے جانشین سے جنگ کرنے آئی تھی۔ جس بندے کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا، اتنا بڑا جرم ہے نبی کے وسیع سے جنگ کرنا کہ بیٹی نبی کی بھی ہو تو اللہ معاف نہیں کرتا، امتی کی بیٹی کی حیثیت کیا؟ مالک حسین عزت، کیا قصور؟ جنگ کی ہے موسیٰ کے وسیع سے، یوشع بن نون سے جنگ کی ہے۔ جناب ہارون جناب موسیٰ کے وزیر تھے، جناب یوشع جناب موسیٰ کے وسیع تھے۔ وزیر کہتے ہیں جو زندگی میں بوجھ اٹھائے، وسیع کہتے ہیں جو مرنے کے بعد وصیت پہ عمل کروائے۔ وزیر اور ہوتا ہے، وسیع اور ہوتا ہے۔ یہ صرف اعزاز ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس، یہ زندگی میں نبی کا وزیر رہا ہے، نبی کے جانے کے بعد نبی کا وسیع رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رشتوں کی پہچان چھن جائے گی، اور نبی کہہ رہے ہیں یا علی تو یہاں بھی میرا بھائی ہے، تو جو ہے سب باندھ بھائی، تو وہاں بھی میرا بھائی ہے۔ وہاں ہر کسی کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، علی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہاں نہ علی کا دنیا والا رشتہ ٹوٹے گا، نہ علی کا ولایت والا رشتہ ٹوٹے گا۔ قیامت والے دن کوئی رشتہ نہیں ہوگا سوائے علی کے رشتے کے۔
جو بندے چپ بیٹھے میں انہیں ایک اور روایت سنا دے تو مولا علی کے پاس ایک صحابی آیا تھا، صحابی بڑا سادہ سا تھا، اس نے آ کے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہ یا علی آپ مجھے صرف اتنا بتائیں، جیسے آپ دنیا میں مدد کرتے ہیں ویسے آپ آخرت میں بھی مدد کریں گے، جیسے زندگی میں مدد کے لیے آتے ہیں ویسے قیامت کو بھی مدد کے لیے آئیں گے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یا علی مسکرائے۔ جو علی نے جواب دیا میں پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد جب میں چہرے دیکھوں گا تو ہر چہرے پہ وہی نور ولایت کی مسکراہٹ ہوگی۔ اس نے کہا یا علی جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے۔ علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا، جہاں اعمال تلنے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس صحابی کی آواز ہے یا علی اگر وہاں تک پہنچ گئے تو کوئی نشانی بتائیے، آپ شرق میں ہوں گے، غرب میں ہوں گے، دائیں ہوں گے، بائیں ہوں گے، درخت پہ ہوں گے یا داس پہ ہوں گے، کوئی نشانی تو بتائیے کہ آپ کا وہاں بھی چہرہ ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں چہرہ ہے۔ علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انا صاحب الميزان، ترازو بھی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی رہا ہوگا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، صحابی قدم میں گر گیا کہ میرا اچھا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر تیرا تو عدل مشہور ہے، یا علی آپ تو عدل کریں گے۔ اگر ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی، گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، آپ عدل کریں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی کی آواز آئی عقیدے ٹھیک رکھنا، عقیدے ٹھیک رکھنا، رہ گئی اعمال میں کچی کمی۔ اگر تمہارے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ملا رکھو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا علی ولی اللہ جنت میں لے۔ نو جی حسنین کا بابا علی علی، عباس کا بابا علی علی، کعبے کا کعبہ علی علی، کہلا کا شوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، یا علی۔ بسم اللہ۔ بادشاہ حسین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور جہنم میں چلا جائے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علی ولی اللہ پڑھنے والا جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ انکار کرے علی کا اور جنت میں چلا جائے۔ جو بندہ علی چھوڑ کے نماز پڑھے اور وہ یہاں سمجھتا ہے کہ علی مستحب ہے، علی کے بغیر گزارا ہو جائے گا، یہاں ساری زندگی مولوی نے تجھے اسی چکر میں لگائے رکھا، علی کے بغیر گزارا ہے، علی مستحب ہے، نہ بھی پڑھو تو ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی مولوی سے تعلق اچھے کرنے کے لیے ممبر پہ ذاکرین کو بھی نہیں سنتا، گھر بیٹھ کے کہہ دیتا ہے نہیں جی ممبر سے تو حق ہی نہیں پڑھا جاتا، علی ولی اللہ اتنا واجب تو ہے ہی نہیں، مجھے تو فلاں نے بتایا ہے، مجھے تو فلاں نے بتایا ہے۔ وہی بندہ ساری زندگی مولوی کے پیچھے اپنا دین خراب کر کے جب قبر میں چلا جاتا ہے تو وہی مولوی قبر میں آ کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے کہتا ہے اسمع افہم سونا اور سمجھ، جو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کو رب کہتا تھا، محمد کو نبی کہتا تھا، قرآن کو کتاب کہتا تھا، کعبے کو قبلہ کہتا تھا، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں دو ملائکۃ المقربین آئیں گے، وہ تجھ سے سوال کریں گے، تجھے چپ نہیں رہنا، تجھے بول کے گواہی دینی ہے۔ جب تجھ سے پوچھے کہ رب کون ہے، تجھے اللہ کہنا ہے، نبی پوچھے تجھے محمد کہنا ہے، کعبہ پوچھے تجھے کعبے کا نام لینا ہے، قرآن کی کتاب کا ذکر کرنا ہے، اور جب تجھ سے اماموں کا ذکر کرے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے چہرے کو پریشان نہ کرنا، ہونٹوں کو بند نہ کرنا، بول کے بتانا علی بھی میرا امام ہے، حسن بھی میرا امام ہے، حسین بھی میرا امام ہے، سجاد میرا امام ہے، باقر بھی میرا امام ہے۔ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں 12 کی کیوں گواہ؟ بسم اللہ علی ولی اللہ چیز ہی ایسی ہے، نہ ہر بندے کی سمجھ میں آئے گی، نہ ہر زبان پہ آئے گی۔ رسول نے منوایا نہیں، علی پہنچایا ہے۔ سر نہ ہلاؤ زبان جس کے پاس،
رسول نے بھی بلغ کا حکم ہے، پہنچا دے، منوانا۔ شریعت بعد میں واجب ہوئی ہے، ولایت علی پہلے واجب ہوئی۔ عالم الست میں روحوں نے علی ولی اللہ کا اقرار کر لیا تھا، لہذا علی ولی اللہ پڑھنے کے لیے باپ امیر ہونا ضروری نہیں، ماں شریف ہونا ضروری۔ ہر چیز بھول جانا، علی ولی اللہ نہ بھول۔ انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ جو ہاتھ اٹھا میرا مالک علی کے مقدمے میں بطور گواہی کہ تمہارا نام درج ہو، میں پھر جملہ کہتا ہوں، انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ اللہ ہر جرم معاف کر سکتا ہے، علی کا انکار اللہ معاف نہیں کرتا، حجت کا انکار اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمازوں کی وجہ سے جنت ملنی ہوتی تو ابلیس کے پاس 6.5 لاکھ سال کی نمازیں تھیں، 6.5 لاکھ سال عبادت کی، 50,000 سال کا یہ ایک سجدہ کرتا تھا، 40 دن کا چلہ تو شے ہی کوئی نہیں، جس نے 50,000 سال نوری سجدے سے ساری نہیں اٹھانا۔ اتنا بڑا نمازی اتنا بڑا لعنتی نکلا۔ قصور اللہ کا انکار، سجدے کا انکار، اس نے صرف اللہ کی حجت کا انکار کیا۔ خدا نے گناہگار بھی نہیں کیا، سیدھا ہی لعنتی کر دیا۔ خدا نے کہا نکل جا، قیامت تک تجھ پہ میری لعنت رہے گی، میرے مالک اسے معاف کر دے، ہو سکتا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد اپنے سجدے لے کے آ جائے، تجھے معاف کرنا پڑ جائے۔ فرمایا اس کے سجدے قیامت والے دیکھے نہیں جانے، میں نے ساری نمازیں لعنت بنا کے اس کے سر پہ رکھ دی ہے، جتنی اس کی عبادت تھی میں ساری لعنت میں بدل دی ہے۔ میرے مالک اتنا بڑا نمازی اتنا بڑا لعنتی کیسے بن گیا؟ فرمایا اس لیے بنا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج اسے معافی کی گنجائش دے دیتا تو کل کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ اسے معاف کیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نماز لعنت بنا کے گلے میں ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کے منکر۔ بسم اللہ۔ انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ مولوی کے پیچھے لگ کے قبریں خراب نہ کرنا، مولوی کے چکر میں نہ آنا، مولوی کسی اور چکر میں ہے۔ آئے گا جب قائم تو میرا 12واں آئے گا، سب سے پہلا انتقام ہی ان سے لے گا جنہوں نے امام کے ہوتے ہوئے امام کے نائب ہونے کا دعویٰ کیا۔ کتابیں تو بھری پڑی ہیں، واقعات تو لکھے ہیں، روایات تو لکھی ہے۔ ایک مولوی تقریر کر رہا ہے اور اختیارات علی کا انکار کر رہا تھا، سامنے سے ایک سید فقیر اٹھا، اس نے مجمع کو چیرا، اس نے مولوی کی گردن پہ چوما، جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سید کا بوسہ بتا رہا ہے، سید کا عقیدہ بھی میرے ساتھ ہے۔ اس کا عقیدہ تیرے اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں نے وہ جگہ چومی ہے جہاں مولا کی تلوار چل رہی ہے۔ حقیقی حجت اللہ صرف زہرا کے بیٹے، رہبر معظم صرف میرا معصوم۔
اولی الامر صرف میرا بادشاہ. امام کے ہوتے ہمیں ضرورت کیا غیر کے دروازے پہ جائیں. اب اشارہ کر دیا بھائی نے تو میں جملہ کہنے لگا ہوں. جملہ یوں ہوا کے جھونکے کی طرح گزرے گا. جو بندہ قبول کر لے گا میں اسے یہاں ممبر سے یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کروں گا. جو بندے کہتے ہیں اگر امام آج پردے میں ہے تو ہم امام کے ہوتے ہوئے پھر ہم کس سے پوچھیں, ہمیں کسی نہ کسی کے پاس تو جانا پڑے گا. پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا. پیاسا چشمے کو ڈھونڈتا ہے. اب کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے, اس میں چشمے کا کیا مقصود ہے؟ واہ یا حسین, تمہارا کام ہے امام تک پہنچنا. تم اپنے امام کو تلاش کرو, تم اپنے رہبر کو تلاش کرو. ہم علماء کا بسم اللہ ہم احترام کرتے ہیں علماء کا جو علی کا احترام کرے. قطعاً ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نہ نصیری ہیں نہ مقصر, ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. ہم علی کو اللہ نہیں کہتے, ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہم ہر اس عالم دین کا احترام کریں گے جو علی کا احترام کرے, کیونکہ ہماری دوستیاں بھی علی کی وجہ سے, ہماری دشمنیاں بھی علی کی وجہ سے. میس میں تمار کا یعقوب بیٹا آیا تھا میرے 5ویں بادشاہ کے پاس. اسے کہا مولا زندگی میں کوئی ایسی وصیت کر دیں جو ساری زندگی میرے کام آ سکے. امام باقر مسکرائے, مسکرا کے فرمایا یعقوب پھر لکھ علی کے دوست کو دوست رکھ, چاہے وہ تیرے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. یعقوب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے یہ جملہ لکھا. امام نے فرمایا آگے لکھ علی کے دشمن سے دشمنی کرے چاہے وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو. بس ساری زندگی شیعہ رہنا چاہتے ہو تو علی ولی اللہ نہ چھوڑنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا, عزت دار سید کی توہین نہ کرنا اور بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا. اس علی ولی اللہ کے لیے بیٹی بازار میں چلی, قابل احترام شخصیات برسر ممبر, کوشش کی کہ نوکری احسن طریقے سے نبھائی جا سکے. آج علی ولی اللہ پڑھنا مشکل ہو گیا. اتنا سوچو صرف تمہارا پڑھنا مشکل ہے, علی ولی اللہ کی وجہ سے زینب کا چلنا مشکل ہو گیا. تمہیں تو صرف لوگ فتوے سے ڈراتے ہیں نا, گالی دیتے, پتھر کھائے ہیں علی کی بیٹی نے صرف بابے کی ولایت کی وجہ سے. شام کے بازار میں کمینوں کا رش, میں پڑھ ہی نہیں سکتا, میں غیر سید ہوں, مجھ سے دربار بازار نہیں پڑھا جائے گا. میں کیسے پڑھوں کہ کیسے گزری. ممبر میں میں نے ذاکرین سے سنا ہے, علماء سے سنا ہے, کوئی کہتے ہیں 72 گھنٹے کھڑی رہی, کوئی کہتے ہیں 45 گھنٹے کھڑی رہی, ایک لمحہ بھی کھڑی رہی. دیکھو کھڑی کون رہی. کیسے گزری یہ میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں مصحف میں بھی تقصیر کا قائل نہیں. ایک سطر صرف اور صرف حرمت میرے ملحوظ خاطر ہے کہ غیر سید ہوں, کچھ سید پڑھے تو وہ شام کے بازار سے گزرنا پڑے. میں ممبر کے غلاف پہ ہاتھ رکھ کے, یہ مصعب خان شخصیات بیٹھی ہیں, مجھے بادشاہ حسین کی عزت قسم مصعب کا ابھی 5واں حصہ بھی نہیں پڑھا گیا. اتنا مصعب ہے لکھا ہوا کتابوں میں
کہ اگر پڑھا جائے تو یہاں سے جنازے اٹھیں، زندہ واپس کوئی بھی نہ اٹھے۔ صرف ذاکرین آپ کو اتنا سنا دیتے ہیں کہ شام میں پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور آپ رو رو کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے غازی کے جلالت کی قسم ہے، صرف پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پر پھینکی ہے۔ جس کے پاس کھولتا ہوا پانی تھا اس نے ابلتا ہوا پانی پھینک دیا، جس کمینی کے ہاتھ میں برتن آیا اس نے برتن پھینک دیا۔ سجاد کہتے جب بازار شام عبور کیا، دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں، سجاد کہتے میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں۔ اتنی زخمی ہو گئی علی کی بیٹی۔ ہائے ہائے، جوان ہے رو کے کہہ رہا ہے جو پھینک رہی تھی ان کے ہاتھ کھلے تھے اور جس پہ پتھر مارے جا رہے تھے اس کے ہاتھ کسے۔ بس کوئی ایسی مجبوری بنی ہے کہ شام کے بازار میں علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے اتری جیسے کربلا میں گھوڑے سے عباس اترا۔ بھائی جان، گھوڑے سے اترنے اور اونٹ سے اترنے فرق ہے۔ ہاتھ بدے، چہرہ آیا زمین پہ۔ پھر کتابیں کہتی ہیں کہ پھر کوہنیوں کے بل چلی۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ کچھ سید پڑھے تو پڑھے، میں کیسے شام پڑھوں؟ مومن ہے مجھے اشارہ کر کے کہہ رہا نہ پڑھنا، علی کی بیٹی کا گزرا۔ چل صرف ایک سن لو، عورتیں پتھر مار رہی، ان میں سے ایک عورت ہے وہ چھت پہ، اس کی گود میں پتھر۔ جب پہلا سر داخل ہوا نا جی بازار میں، کتابیں کہتی ہیں اس نے پہلا سر دیکھا، اس نے پتھر زمین پہ پھینکا۔ نقرانی سے کہتی اعلان کیا ہوا تھا، وہ کہتی منادی ہوئی تھی کہ کوئی باغی مارا گیا۔ اس نے کہا غلط اعلان ہوا ہے، اس سر پہ سجدے کا نشان بتا رہا ہے، اسے سجدے میں مارا گیا۔ اس کے تو لبوں سے ابھی بھی قرآن جاری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کس کا گھر اجڑ گیا؟ ابھی یہ حسین کے سر کو دیکھ رہی تھی، یا اگلا سر بازار میں داخل ہوا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، میں صرف اشارہ کرنے لگا، تم خود سمجھو گے۔ اس نے اگلے سر کو دیکھا، یہ رو کہتی ایھا البدر تمام یوم، 14ویں کا چاند، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو، تیری ماں نے تجھے گھوڑے سے گزرتا نہ دیکھا ہو۔ اکبر کی ماں کی آواز آئی نام موت کی دعا کر، میں قاتل کے ساتھ آ رہی۔ اگلا سر دیکھا، تڑپ گئی، رو کے کہتی ظلم ہوا، انہوں نے گود سے اٹھا اٹھا کے مارے۔ یہ چھت پہ کھڑی ہو گئی، اب اس کی آنکھیں بے ساختہ بہہ رہی ہیں۔ اس نے زمین پہ دیکھا، جو ہی سر ختم ہوئے تو ایک پہلا شخص بازار میں داخل ہوا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، گردن میں وزنی توق تھا، توق کے ساتھ لمبی زنجیریں تھیں، زنجیریں سپاہیوں کے ہاتھ میں تھیں، اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اس کے ساتھ ایک 5 سال کا بچہ چل رہا تھا جس کے چہرے پہ نیلا نشان تھا، جس کے سر پہ ریت تھی۔ اس بی بی نے اس مرد کو دیکھا، یہ جلدی سے اپنے نوکرانی سے کہتے جلدی جا، اس سے جا کے پوچھ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے، یہ تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے۔ اتنا کہنا تھا، یہ کنیز بازار میں آئی، مولا سجاد کے قریب آ کے کڑیاں ہلا کے کہتی چھت پہ میری مالکن کھڑی ہے، وہ پوچھ رہی ہے تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے۔ اتنا کہنا تھا، مولا سجاد کی آواز آئی اپنی مالکن سے کہ میرا پوچھنا تو نیچے بازار میں آ۔ اتنا کہنا تھا کہ اتنی چوتھ پیچھے کڑی ہٹی، دیکھیں کہتی ہے میری مالکن بازار میں آئے، کہتی تجھے نہیں پتا وہ علی کی بیٹی کی کنیز ہے، وہ زینب سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ اتنا جملہ کہہ کے کنیز روتی روتی گھر میں داخل ہوئی، مالکن کی آواز آئی کیا بتایا کہتی نے، دیکھتی نہ دیکھ تماشا، وہ کہتی تجھے بازار میں بلا رہا ہے، یہ رو کہتی دے میری چادر، میرا جگر پھٹ رہا ہے، میں جا کے پوچھوں تو صحیح یہ کون ہے۔ یہ سر پہ برقع لے کے بچتی بچاتی بازار میں آئی، سجاد کے قریب آ کے ہاتھ باندھ کے کہتی میں زندگی میں کبھی بازار میں نہیں آئی، تیرے کہنے پہ پہلی بار آئی ہوں، مجھے زیادہ دیر کھڑا نہ کرنا، مجھے جلدی بتا تو کون ہے اور یہ سر تیرے کیا لگتے ہیں۔ سجاد
سجاد ہوں، یہ میرا باکر ہے. اتنا جملہ کہنا تھا، اس کا سر دیوار پہ آیا. روک دیا اب یہ نہ کہنا کہ یہ اونٹ میں زینب بیٹھی ہے. آواز آئی پہچان، اور جس سے قرآن پڑھتی رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے. ریحانہ بی بی کے اونٹ کے سامنے آئی، ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی. روک دی اجڑنے کا قصہ نہ سنانا. مجھے نہ بتا حسین کہاں ہے، مجھے نہ بتا اکبر کہاں ہے، مجھے بتا تیرا عباس کہاں ہے. جب تجھے رسیاں پہنے